آئندہ جمعرات سے ہمارا جنگ شریف کا سالانہ روحانی تربیتی اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج بات کرنی ہے کہ اجتماع کا مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہے۔ اجتماع کا مطلب جمع ہونا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دو دل مل جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو بڑے بڑے پہاڑ بھی ان کے سامنے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرو، کیونکہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور رات کا آخری پہر رات کا دل ہے، اور جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ تین دل مل کر جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب دو یا تین دل ملتے ہیں تو اتنی طاقت بنتی ہے، تو اجتماع میں تو ہزاروں دل ملتے ہیں، تو اس کے پھر انوارات ہوتے ہیں، اس کے فوائد اور برکات ہوتی ہیں۔ آپ اس مجلس سے ہی لے لیں، اکیلے وہ کیفیت نہیں ہوتی جو مجلس میں ہوتی ہے، کیونکہ مجلس میں اتنے احباب مل کے بیٹھے، کسی کے پاس نماز کا نور ہوگا، کسی کے پاس روزے کا، کسی کے پاس سجدے کا، کسی کے پاس ذکر کا، کسی کے پاس اور کوئی اخلاص نیکی ہوگی۔ ان سب نیکیوں کے انوارات جب جمع ہوتے ہیں تو ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اجتماع کی یہ برکت ہوتی ہے۔ اس لیے نمازوں میں بھی حکم ہے نا کہ مسجد میں جمع ہو کے نماز پڑھیں۔ عذر مجبوری میں اکیلے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کی نماز کا ثواب الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی قبولیت الگ ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عام مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اور ہے، جامع مسجد میں اور ہے، مسجد نبوی شریف میں اور ثواب ہے، اور مسجد الحرام میں اور ثواب۔ جتنا بڑا اجتماع اور مجمع ہوگا، نمازوں کا ثواب اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ تو ایک فائدہ اور برکت تو اجتماع کی ہے۔ دوسرا ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ تعلیم تو بندہ مدرسے میں حاصل کرتا ہے، اور اگر دنیاوی تعلیم ہے تو سکول کالج میں حاصل کرتا ہے، لیکن جو تربیت ہے یہ ان خانقاہوں، مجالس اور اجتماعات میں حاصل کی جاتی ہے۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ ہر عالم تربیت یافتہ نہیں ہوتا، ہر پڑھا لکھا تربیت یافتہ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ علم بھی ہوتا ہے اور بندہ جاہل بھی ہوتا ہے۔ اذلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ علم کے باوجود بھی گمراہ کرتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دو علماء کو میرے سامنے بٹھا دو، ایک نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی ہو اور دوسرے نے نہ پائی ہو، تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تربیت یافتہ ہے اور یہ غیر تربیت۔
تو چہرے دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ تربیت یافتہ کون ہوتا ہے اور غیر تربیت یافتہ کون۔ اس تربیت کا بڑا فرق ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی شکار مارتے ہیں تو تیر اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مارا، شکار کو لگا، وہ مر گیا تو حلال ہے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر حرام ہے۔ تو بعض مرتبہ تیر نہیں مارتے بلکہ کتا بھیجتے ہیں، شکاری کتا۔ تو شکاری کتا بسم اللہ پڑھ کے بھیجا، اس نے وہ شکار پکڑا اور مارا اور لے کے آیا۔ تو فقہ یہ کہتی ہے کہ وہاں دیکھا جائے گا کلب معلم ہے یا غیر معلم، کتا تربیت یافتہ ہے یا غیر تربیت یافتہ ہے۔ اگر غیر تربیت یافتہ ہے تو اس کا پکڑا ہوا شکار، مارا ہوا شکار حرام ہے، اور اگر تربیت یافتہ ہے تو اس کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے وہ بھی کتا ہے، یہ بھی کتا۔ تربیت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ کتے میں نشانی بتلائے گی کہ نشانی کیا ہے۔ کہ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تربیت یافتہ کتے کو شکار پر بھیجا جائے، کم از کم اس کو 3 مرتبہ آزمایا جائے کہ یہ خود تو نہیں کھاتا بیچ میں سے، کم از کم اس کو 3 مرتبہ آزمایا جائے۔ 3 مرتبہ کی آزمائش، امتحان اور تجربے کے بعد اگر یہ ثابت ہو کہ یہ جب بھی شکار پکڑتا ہے مالک کے لیے پکڑتا ہے، اپنی ذات اور نفس کے لیے نہیں پکڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہے، سکھایا ہوا ہے۔ اور اگر بیچ میں سے وہ خود کھا جاتا ہے تو لالچی کتا ہے، تربیت یافتہ نہیں۔ اسی طرح جو بندہ تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، مالک کے لیے کرتا ہے، اور جو تربیت یافتہ نہیں ہوتا تو وہ لالچی کتے کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے اور ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ۔ تربیت یافتہ میں اخلاص ہوتا ہے اور غیر تربیت یافتہ میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا، وہ اپنی واہ کے لیے، اپنی من مرضی کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا۔ تو ان اجتماعات میں جانے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اجتماع کا سب سے بڑا مقصد گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا، کہ سارے لوگوں کو جمع کر کے ہم اجتماعی طور پر اللہ سے ایک بار پھر توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں کہ اجتماع میں جائیں گے اور اپنی زندگی کو بدل کر آئیں گے۔ بہت ہو گیا، نفس کی بندگی کرتے رہے، من کی بندگی کرتے رہے، اب توبہ کر کے شیطان کی پیروی کرتے رہے، اب توبہ کر کے رحمان کی پیروی کریں۔ زندگی کو بدلنے کا عزم لے کر جانا اور عزم لے کر آنا، سچی توبہ کر کے آنا۔ آپ کہیں گے توبہ تو یہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، یہاں شاید آپ کو توبہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن حکم دیا جالس التوابین، توابین کی صحبت میں بیٹھو، وہاں ہزاروں کے مجمع میں ہزاروں لوگ توبہ کر رہے ہوں،
اور ایسے بھی ہوں گے جو بار بار توبہ کر چکے ہوں گے پھر بھی توبہ کر رہے ہوں گے، اور وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، آہیں بھر رہے ہوں گے۔ تو ان توابین کی آہوں کی وجہ سے ہمارے دل، پتھر دل بھی موم ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دل میں توبہ کا داعیہ اور جذبہ اور زیادہ تازہ ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے اجتماعات میں جانے سے انسان پکی سچی توبہ کر کے آتا ہے، اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، ہزاروں لوگ ان اجتماعات میں جا کر توبہ طائب ہو کے آ چکے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم خود لے کے گئے تو ان کی زندگیاں ہی بدل گئی، پہلے کچھ تھے اب کچھ ہیں۔ اور ایک نقطہ یہاں یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے عبادات زیادہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کر کے تقوی والی زندگی گزارنا، متقی بن جانا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت زیادہ عبادت کرنے والے کو نہیں ملتی بلکہ متقی کو ملتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا۔ ایک بندہ فرض واجب پورے کرتا ہے اور ہر گناہ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، لازمی نہیں ہے کہ ان کی پکڑ آج ہی آ جائے۔ آج گناہ کیا تو آج ہی پکڑ آئے گی، آج کیا تو کل پکڑ آئے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت لمبی مہلت عطا فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ اذا احاطت بہ خطیئۃ ہوتا ہے، اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں پھر پکڑ آ جاتی ہے، لیکن عام طور پہ بہت زیادہ گناہ کر کے بھی پکڑ نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور دستور ہے کہ موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن بندہ اگر زندگی میں سچی پکی توبہ نہ کرے، بار بار گناہ کرے، بار بار گناہ کرے، تو کئی دفعہ دیکھا ان گناہوں کا وبال مرتے وقت اس بندے پہ آتا ہے اور اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ساری زندگی نیکی میں گزری، ساری زندگی نیک لوگوں کے ساتھ گزری، لیکن مرتے وقت یا مرنے سے کچھ دیر پہلے مرتد ہو کے مرا، تو یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ظاہر نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کی نگاہ نہ پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے مردود نہ فرما دیں۔ اس لیے گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لیس منی، ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ لیس منی کی تلوار ہر وقت انسان پر لٹکی رہتی ہے۔ جو بندہ سنت سے روگردانی کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو پھر لیس منی کر کے مارتے ہیں، اللہ اس کو مرتد کر کے مارتے ہیں۔ ابھی تو کہے گا میں تو مسلمان ہوں، کیسے لیس منی؟ لیکن جب سنت سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو مرنے سے پہلے ان گناہوں کا وبال ظاہر ہوتا ہے اور بندہ وہ لیس منی ہو جاتا ہے، امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اجتماع کا بڑا مقصد یہ ہے کہ سچی توبہ اور زندگی کو بدلنا۔ اس کے لیے جانے سے پہلے بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ دھلتے رہیں، اور وہاں ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں تو ہمارے دل صاف ہوں اور ان کے انوارات فوراً ہمارے سینے میں
ابزرو ہوں، جذب ہوں اور ہم ان کو سمیٹ سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری چیز، ایک ہوتی ہے حاضری، ایک ہوتی ہے حضوری۔ آج ہماری عبادات میں حاضری تو ہوتی ہے لیکن حضوری نہیں ہوتی۔ نماز پڑھی مغرب کی، حاضر تو سارے ہوئے لیکن کس کی کیا کیفیت تھی ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ تو ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم نمازوں کی حضوری کو حاصل کریں، عبادات کی حضوری کو حاصل کریں کہ ہمیں بھی خشوع و خضوع والی عبادت نصیب ہو جائے، حضوری والی عبادت نصیب ہو جائے۔ صرف نماز میں نہیں، ہر عبادت میں حضوری مطلوب ہے، تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے کی لذت محسوس ہو، ذکر کرنے کی لذت محسوس ہو، نماز پڑھنے کی لذت محسوس ہو، ساری عبادات کی ہمیں لذت محسوس ہو، مزہ آئے، جیسے کوئی بندہ عشق میں ڈوب کر عبادت کرتا ہے۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ان اجتماعات میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم وہاں جا کے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے نا، پھر سارے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی زبان میں لکنت تھی، صحیح بیان اور واز نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بڑے فصیح اللسان تھے اور بڑا اچھا بیان کرتے تھے، واز کرتے تھے۔ تو انہوں نے دعا بھی مانگی، یا اللہ میری تو زبان اٹکتی ہے، اخی ہارون اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، ان کو بھی میرے ساتھ اس کار نبوت میں شامل فرمائیے، میرے کام میں شریک کیجیے، اور وہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے افصح منی لسانا، زیادہ فصیح اللسان ہے، ہم مل کے کام کریں گے تو زیادہ اچھا کام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے قبولیت کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ زبان میں لکنت تھی۔ تو قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں حیران ہوں، وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی صحیح بات نہیں کر سکتے، ان کی زبان میں لکنت ہے، اور اردو ان کو آتی بھی نہیں ہے، پوری نہیں آتی، کئی الفاظ ٹیڑھے میڑھے بول جاتے ہیں۔ ہاں انگلش اچھی آتی ہے، بے شمار لوگوں کو انہوں نے مسلمان کر لی، اللہ جس سے کام لے۔ تو اگر اللہ سے ہم قبولیت مانگ لیں گے، قبول ہو جائیں گے، تو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی زبان بھی کام کرے گی، اور ہمارے اندر اگر قابلیت نہیں بھی ہے، قبولیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے اور ہم بڑے بڑے کام کر جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی قابلیت ہو، خالی قابلیت کے بل بوتے پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، قبولیت کی جگہیں ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں، مجمع میں اگر اللہ ایک کی بھی دعا قبول کرتے ہیں، سب کی قبول فرماتے ہیں۔ اس ایک نیک بندے کی برکت سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے بھی قبولیت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دادا پیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہن تے میریاں پٹھیاں بھی سیدھیاں ہو جانی ہیں۔ اللہ کی طرف سے قبولیت ہو، بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ نہ میری کوئی محنت ہے، نہ کوئی میرا بہت زیادہ زور لگ رہا ہے، نہ کوئی بہت زیادہ میری کوشش کاوش ہو رہی ہے، لیکن اللہ دین کا کام لے جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور قبولیت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ایسی قبولیت مانگیں اور ایسی قبولیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
اور وہ ان اجتماعات میں ہو۔ پھر ان اجتماعات میں ہم بزرگوں کے بیانات سنیں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں۔ شروع میں اگر باتکلف بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے تو باتکلف ہی کر لیں، آہستہ آہستہ بے تکلف ہو جائے گا۔ ویسے اخلاق وہ ہوتا ہے جو بے تکلف ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس ملکے کو، اس استعداد کو جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اچھے کام بے تکلف صادر ہوتے ہیں۔ جو باتکلف ہو وہ اخلاق نہیں ہے۔ ایک بندہ اوپر سے آپ سے ہنس مسکرا کے بات کر رہے لیکن دل میں بغض کینہ بھرا ہوا ہے، آپ اس کو بااخلاق کہیں گے؟ بد اخلاق ہے۔ خالی مسکرانے کا نام تو اخلاق نہیں ہے نا، اس دل کو صاف رکھنے کا نام اخلاق ہے۔ دل اتنا صاف پاک ہو کہ آپ کو دیکھ کے خود بخود اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ ہے بے تکلف مسکراہٹ۔ تو ایسے اخلاق شروع میں تو با تکلف ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بے تکلف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں جانا، اجتماعات میں شرکت کرنا، اس سے ہم اچھے اخلاق سیکھیں گے انشاءاللہ۔